جیسے کہ خان صاحب کو قید و بند میں تو انہوں نے ناحق رکھا ہے، جس طرح ان کو بالکل قید تنہائی میں رکھنے سے پہلے خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے. تو دیکھو خان صاحب نے جب بھی کہا ہے اس ملک کی خاطر، اس ملک کے امن کی خاطر ہمیشہ وہ جمہوری حقوق عوام کو حاصل کرنے کے لیے کہا ہے. کبھی بھی انتشار کا اور اس پر مذمت پر کبھی بھی خان صاحب ایگری نہیں ہوئے. آج بھی ہمارا یہی اسٹریٹ موومنٹ ہوگا کہ ہم یہ پیغام دے سکیں موجودہ حکومت کو، ہمارے اداروں کو، کہ ملک کی ساکھ کو جس طرح نقصان پہنچ رہا ہے معاشی طور پہ ہو، چاہے وہ کسی بھی آپ کے بزنس کے طور پر ہو، آپ کے انکم کی طور پر ہو، آپ کا غریب طبقہ پس رہا ہے. تو میرے خیال میں آج کا ہمارا جو شروعات ہے، میں کہتی ہوں ہماری شروعات ہے. پہلے تو خان صاحب کی بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کی اور جس طرح اڈیالہ کے سامنے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی مذمت کو زندہ رکھا. سب سے پہلے تو میں ان کو شکریہ ادا کروں. آج کا دن بھی ہمارا وہی دن ہے. ہمارا پیغام ہوگا اپنے ملک کے ایوانوں کے لیے کہ وہ آئیں، اس پر سوچیں کہ ملک کس دینائی پہ جا چکا ہے. بلوچستان ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، کشمیر لہو لہان ہو چکا ہے. میرے خیال میں اب خیبر پختونخوا کے غیور عوام آج بھی اپنے اداروں کے ساتھ ہے. تو میرے خیال میں اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایوان میں ان لوگوں کو آنا چاہیے جو یہاں کی عوام کی سوچے، جو یہاں کی معیشت کی سوچے، یہاں کی غریب کی سوچے. یہاں کی آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو آپ کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا مستقبل کس طرح نظر آ رہا ہے اس صورتحال میں؟ میں تو کہتی ہوں کہ بلوچستان کا مستقبل تو زیرو میں جا چکا ہے. اس لیے کہ کوئی پالیسیز نہیں ہے ان کے پاس، کوئی بھی لائے عمل نہیں ہے، کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے، نہ ہی کوئی روڈ میپ پلان ہے، نہ ہی کوئی بزنس پلان ہے، کوئی نہ ہی ان کے پاس جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے ان کے مستقبل کا کوئی پلان ہے. ان کی اکنامی جو ہے ریکارڈنگ پر اور چند گیسز پر تھی جن کا انہوں نے کوئی بھی لائے عمل نہیں بنایا. آج وہ حیران ہے کہ ہم لوگ ملک کی معیشت سے اس پیسے کو واپس پنجاب سے کاٹ کر کس طرح جو نا بلوچستان کی عوام پہ لگائیں. میرے خیال میں ملک صرف پنجاب ہے، یہاں تو مجھے اور کوئی ملک نظر نہیں آتا ہے. پاکستان کا اور کوئی صوبہ بھی ملک نہیں کہلاتا ہے. آپ کو وزیر اعظم سہیل اپریدی کا سیاست اور حکومت بہتر نظر آ رہا ہے یا گنڈا پور کا سیاست اور گورننس اچھا نظر آ رہا تھا؟ دیکھو اس مشکل میں اور اس جو فرسٹریشن جو ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کو جو خوف ہراس کے جو ایک ماحول میں رکھا گیا ہے، گنڈا پور نے بھی بہت اچھا لیڈ کیا. اور ہم نے کن وجوہات پر خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ حکومت چھوڑیں. سب کو پتہ ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے جس طرح ان پہ کیسز کر دیے گئے تھے، اگر ایک دم انہیں جیل کر دیا جاتا تو میرے خیال میں جو موجودہ چور حکومت ہے 47 فارم اس میں کامیاب ہو جاتی. خان صاحب کا ہمیشہ لائے عمل بہتر ہوتا ہے. آج اگر سہیل کے خلاف بھی ایسی کوئی لائے عمل بنایا جائے گا تو خان صاحب ان میں سے کوئی بھی ورکر چنے گا، ہم اس کو سی ایم قبول کریں گے اور اس کو یہ کہیں گے کہ لبے کہیں گے. آج پاکستان میں صرف اگر ایک جمہوری حکومت ہے تو خیبر پختونخوا میں جو ملک کے امن میں بھی کردار ادا کر رہی ہے اور عوام کے فیسلیٹیشن میں بھی کردار ادا کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے جو ریاست مخالف بیانیہ دیا، اس کے بعد بلاول بھٹو بھی ریاست پر سنگین الزامات لگائے. آپ کیا کہیں گے بلاول بھٹو کے بارے میں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھو بلاول بھٹو جو نا، آپ دیکھو اچھی انگلش سیکھنے سے یا باہر ملک لینے سے تو انسان کوئی میچورٹی نہیں آ جاتی ہے. بلاول ابھی جو سیکھ رہا ہے وہ اپنے باپ کے نقش و قدم پر چل پڑا ہے. تو میرے خیال میں بی کا جو ایک خواب تھا کہ لاڑکھانہ بنے گا امریکہ یا یورپ، یا پھر لوگ ضروری نہیں ہے کہ وہ فحاشت کی اس میں بنے گا، سہولت کے طور پر ماسٹر پلان کے مطابق. تو بلاول میں ابھی تک وہ میچورٹی نہیں آئی ہے، پولیٹیکلی میچورٹی نہیں ہے ان میں. اچھا تو پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ کیا، اس کے بعد کویت کے ساتھ بھی کیا، تو اس پر پردے میں ایران اور امریکہ کے جنگ کے درمیان کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھو میں تو کہتی ہوں اس وقت ہمارے ادارے کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے کوئی فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں. تو وہ باہر جا کر کس چیز کی وہ گارنٹیاں دے رہے ہیں، وہ کس چیز کی وہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ریاست کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی کہ آپ کی فورنس جو پالیسیز ہوتی ہے وہ ابھی تک اسٹرانگ نہیں ہوئی ہے اور آپ جا کر دوسروں ممالک کے اس میں پڑے. خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہمیں دوسروں کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے، ٹیبل ٹاک کرنا ہے تو سب مل کے کریں گے ورنہ کوئی کسی کی جنگ میں نہ پڑے. میرے خیال میں بہتر جواب دیا تھا، ہمیں اسی کو اپنانا چاہیے. نہ کہ دیکھو سعودی عرب میں بالکل ہمارا خانہ کعبہ ہے
لیکن اگر اس کو اسی ملک کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا، مسلم ممالک کے لیے غلط استعمال کیا جائے گا، آپ فلسطین کی چیخیں سن رہی ہیں، تو میرے خیال میں کسی ریاست کو نہیں مانوں گی جو ظلم اور جبر کا ساتھ دے گا. تو میرے خیال میں ہماری پالیسیز عوام کی اس پر ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے مفادات کے خاطر ہونی چاہیے. ہماری جو ریاست میں ایک یونیفارم ہے اس کو وہ فیصلے عوام کے مشورات کے بعد اور کیبنٹ کے بعد کرنے چاہیے. بغیر کیبنٹ کے پاس کر کے فیصلے ناکام ہوتے ہیں اور ملک کو نقصان دیتے ہیں. میڈم آپ نے کہا کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل چکا ہے، ابھی پختونخوا میں بھی ایسے حالات ہیں، تو کیا بنے گا؟ دیکھو بلوچستان، آپ نے محسن نقوی کی بات سنی ہے، وہ جو ایک ایس ایچ او کی مار تھی، اب وہ کہہ نہیں پا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ملک ٹھپ ہو گیا. کہاں ٹھپ ہوا ہے؟ سندھ چل رہا ہے نا. سندھ اپنے بھلے وہ گٹر ابل رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اکنامی چل رہی ہے، ملک کو کھلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کا جو نا پنجاب ہے خوشحال ہے، پورے بلوچستان کو وہ کھا گیا. وہ ایک ڈائن ہمیشہ سے، جو اس کے پہلے چڑیل بیٹھے ہوئے تھے، اب ڈائن بیٹھی ہوئی ہے، وہ بلوچستان کھا گئے. آج پنجاب خوشحال ہے، لیکن بلوچستان کدھر ہے؟ بلوچستان کدھر گیا؟ آپ پنجاب کو اگر کہتے ہیں کہ پنجاب اپنے وسائل سے اٹھائے، تو بالکل بھی نہیں. پنجاب جو نا بلوچستان کے وسائل سے اٹھائے، یہ بات کبھی بھی نہیں، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس نے بلوچستان کی گیس، معدنیات، جتنے بھی ریکارڈنگ ہے، اس کے سب جو اکنامی فیصلے ہوئے وہ پنجاب میں ہی ہوئے ہیں. یہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئی صوبے بننی چاہیے، تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نئی صوبے بننی چاہیے اور ایسا کچھ ہے کہ نہیں؟ دیکھو، آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ ایوان میں مزید پوسٹوں کا اضافہ ہو تو بالکل صوبے بناؤ. اگر آپ کہتے ہیں کہ عوامی پالیسیز بناؤ، تو میرے خیال میں آپ کے ایوان میں چور نہیں بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے. آپ کے وہ لوگوں کے چنے ہوئے ووٹ پر آئے ہوئے، جو علاقے کے اعتماد سے آئے ہوئے ہوں، جو علاقے والے ان کو جانتے ہوں، نہ کہ آپ واشق کے بندے کو اٹھا کر جو نا غزدار میں لگا دو، غزدار کے بندے کو اٹھا کر لسبیلا میں لگا دو. یہ کوئی پوسٹنگ تھی جو آپ نے جس طرح کے فیصلے کہ آپ نے یہاں پنجاب کے بندے کو اٹھا کے سندھ سے سینیٹر بنا دیا؟ تو یہ تو پوسٹنگ ہی ہوئی نا. آپ پوسٹنگز کر رہے ہیں. تو ملک کے مفادات کے فیصلے عوام کو کرنے دیں، ان کا جمہوری حق ان کو استعمال کرنے دیں. آپ نے کشمیر دیکھا، انہوں نے اپنے حق کے رائے کو استعمال کیا، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، پھر بھی ووٹ ڈبوں میں ڈلے. تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوری حقوق لوگوں کو استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. سوال یہی ہوگا کہ کشمیر میں بھی حالات خراب ہے، اور آج 5 اگست سے پختونخوا میں اسماعیل افریدی نے سیمی فائنل کا اعلان کر دیا، اور ادھر ہمارا ملک کے جو لوگ ہیں وہ آج کشمیر ڈے منا رہے تھے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کشمیری خود کشمیر ڈے نہیں منا رہے اور یہ لوگ یہاں منا رہے. تو کشمیر ڈے تو ہم ہر سال مناتے تھے انڈیا کے خلاف. آج اگر کشمیر لہو لہان ہوا ہے تو آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں پورے پاکستان میں صرف ایک ہی غنڈہ گردی چل رہی ہے، پنجاب پولیس کی. آپ نے اگر اڈیالہ سے لے کر اسلام آباد کنٹرول کرنا ہے تو پنجاب پولیس آتی ہے. آپ نے کشمیر کنٹرول کرنا ہے، آپ کی پنجاب پولیس آتی ہے. وائی ناٹ؟ کیوں نہیں بلوچستان کی پولیس کیوں نہیں گئی کشمیر؟ آپ کو پتہ ہے وہ درد دل رکھتے ہیں، وہ ملک کے لیے رکھتے ہیں. تو آپ نے وہاں پہ وہ بھرتیاں کی ہوئی ہیں. پنجاب پولیس کی فرنٹ جو فورس ہوتی ہے، یہ ہمیشہ وہ کیا کہتے ہیں نا، راداری پہ لائی جاتی ہے. نان کسٹم پیڈ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو رکھا گیا ہوتا ہے، ان کے دل میں درد بھی نہیں ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے ہماری جو نا 15 دن کی جاب ہے، جو کرنا ہے کر کے چلے جاتے ہیں. ان کی کوئی انٹرٹی نہیں ہوتی ہے. آپ اپنے ملک کو خدارہ بچائیں. ابھی بھی عوام آپ سے اتنے شہداؤں دینے کے بعد، مائیں اپنے لخت جگروں کو اس وقت مٹی میں دفنانے کے بعد بھی اس ملک سے اگر محبت کر رہی ہے، تو میرے خیال ملک کی خوش قسمتی ہے. اس ماں کی نہیں، اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ماں اب بھی دوسرے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ آپ اس ملک کا احترام کرو. تو خدا را اس ملک کو بچائیں. اس ملک بھی آپ کا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ہمارے عدالت کے اطاعتے سب سے اسٹرانگ ہونے چاہیے. ڈیسیجن ان کے ہونے چاہیے تھے، نہ کہ یونیفارمز کے ہونے چاہیے تھے.